ادب کے ساتھ آپ سے ابتدا کرتا ہوں. جو نئے حالات آ رہے ہیں, جو دور نیا آ رہا ہے, جدت آ رہی ہے, مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ اب پہلے ہم نے کبھی دہشت گردی کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا, ہم نے اعتدال کے لفظ کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا, ضرورت ہی نہیں کبھی پیش آتی تھی. اب جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ بھی بڑی احتیاط سے مجھ جیسے شخص کو کرنا پڑتا ہے کہ کوئی برا نہ منا جائے. ہم نے ایک نئی جو ایڈوانسمنٹ کی ہے, جو ترقی بھی ہے, اور ہم نے کووڈ کے اندر آپ کو جب پوچھا تو آپ نے کہا جناب ہم سوشل میڈیا کا بڑا ہی مثبت استعمال کر رہے ہیں, گھروں میں بیٹھے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور اساتذہ کو تیار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن اسی نے بہت سی بربادی بھی نوجوانوں میں پیدا کی. کرائمز کے اندر ہم نئے نئے طریقے ایجاد کرنے لگ گئے, ہم کتھارسز کرنے لگ گئے, وہ جو کہ کمال ہی بات تھی. یہ سارا کام آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان یونیورسٹیوں میں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم یہ کام کریں, لیکن یہ جو منفی کام ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا کیسے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ہر چیز جو دنیا میں آتی ہے اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں. اسمارٹ فون لے لیں, سوشل میڈیا لے لیں, لیکن تعلیم کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ یہی شعور دیتی ہے اچھائی اور برائی میں فرق کیسے کرتے ہیں, اور ایک فیصلہ کرنے کی, ایک کریٹیکل تھنکنگ کی, چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کرتی ہے. اور قرآن پاک میں بھی جیسے بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں نے جو انسان ہے اس کو دونوں راستے دکھائیں, اچھائی کے اور برائی کے. تو یہ جو پہچان ہے, یہ پہچان اپنی ینگ جنریشن کو کرانا انتہائی ضروری ہے, اور تعلیم کا ایک پرپز یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے, جو جب یوتھ ہے, اس ٹیکنالوجی کے یوز میں بھی ان کو رول ماڈلز چاہیے. اگر اساتذہ فیکلٹی اس کو چھوڑ دیں گے برا سمجھتے ہوئے تو کوئی رول ماڈلز نہیں ملیں گے. تو اس کا جو مثبت استعمال ہے, پازیٹیو یوز ہے سوشل میڈیا کا, وہ بھی ڈیمونسٹریٹ ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس مانیٹرنگ ٹولز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نیگیٹو یوز ہو رہا ہو, اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں ان کو اویئر کرنا چاہیے. وہ انگلش میں ایک لفظ ہے نائیو, اس کا ایکولنٹ اردو میں مجھے نہیں پتہ, لیکن نائیو شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی نا تجربہ کاری کی بنیاد پر کسی چیز کو کی گہرائی کو نہیں سمجھتا اور اس سے نقصان بھی اٹھا سکتا ہے. عقل میں بغض کرنا. ایگزیکٹلی, میرے خیال سے اس کا یہی مطلب ہے. تو جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کو ہمیں احساس دلانا ہوگا کہ یہ بڑی پاورفل ٹول ہے, اس کے پازیٹیو یوزز یہ ہیں, لیکن جب اس کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو دوسرے آدمی کو ڈائریکٹلی آپ دیکھ نہیں سکتے, اور اس پہ جو آپ کا تعلق بنتا ہے اس کو اس طریقے سے اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے. ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ کر سکیں, ہم یہ اویئرنیس دے سکیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں کافی اپنی اپروچ میں چینج لانا ہوگا. اپنا جو ہماری ایجوکیشنل اسٹریٹجی ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو امپاور کرنا ہوگا کہ وہ سمپلی ایک انفارمیشن کو ریپیٹ کرنے والا نہ بنے, بلکہ انفارمیشن کو انالائز کرنے والا بنے. جس چیز کو کریٹیکل تھنکنگ کا, ڈاکٹر صاحب اس کریٹیکل تھنکنگ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کریٹیکل تھنکنگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو فیس ویلیو پہ نہ غلط مانیں نہ صحیح مانیں, بلکہ آپ کے پاس انفارمیشن کو ایویلیویٹ کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کون سے فیکٹس ہیں جو اس انفارمیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر فیکٹس اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس انفارمیشن کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر کوئی اور ایکسیپٹڈ انفارمیشن سے وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے تو بھی آپ اس کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ رک جائیے.